ہم یہاں حکیم صاحب مرحوم کے گھر میں محفل ذکر اور محفل میلاد پاک میں حاضر ہیں، اس کرم نوازی پر سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنے ذکر کی اور اپنے محبوب کے میلاد پاک کی محفل میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہاں دوڑنے سے مراد مفسرین کرام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھاگنا ہے، بلکہ دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اگر محفل ذکر میں تمہیں دعوت دی جائے یا پتہ چل جائے تو اس میں پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ جا کر حاضری دو اور وہاں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پاک کی خوشی میں جا کر شامل ہو جاؤ۔ اس وقت اللہ پاک کی رحمت ان تمام حاضرین پر بلکہ پورے ماحول پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرات محترم، پروردگار عالم کی یہ کرم نوازی ہے کہ جس نے ہمیں ذکر کی محافل کے انعقاد کی توفیق بخشی ہے۔ اسی ذکر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تاکہ دوستوں کو پتہ چل جائے، جن کو دعوت دی جاتی ہے وہ بھی تشریف لے آتے ہیں، اور جو گلی سے گزر رہے ہوں، راستے سے گزر رہے ہوں، وہ میزبان کی دعوت کا انتظار نہیں کرتے بلکہ ان کے کانوں میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہنچ جاتی ہے، وہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا آنا زیادہ باعث رحمت اور باعث برکت ہے جنہیں میزبان دعوت نہیں دے سکا، پھر بھی وہ اس پاک محفل میں آ کر حاضر۔ مرشد جی، مرشد جی، تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ایک دفعہ دیکھا کہ شیطان بدبخت وہ بے لباس ہو کر پھر رہا ہے، تو آپ نے اسے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو لوگوں کے سامنے بے لباس اور ننگا پھر رہا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو سرے سے انسان ہیں ہی نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ انسان کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا کہ یہ اللہ کے اور اس کے پیارے رسول سے غافل ہیں، میں انہیں انسان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو پھر تیری نظر میں آج کل اس علاقے میں کون کون سے انسان ہیں؟ اس نے کہا کہ فلاں مسجد میں جتنے بھی درویش رہتے ہیں، بیٹھے ہیں اس وقت، میں انہیں انسان سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان میں کیا بات ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب وہ ذکر کرتے ہیں ان کے ذکر کی آواز سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، میرا وجود بھسم ہو جاتا ہے، آگ میں جل جاتا ہے، اور جب کبھی میں بھول کر اہل ذکر کے پاس چلا بھی جاؤں اور ان کے دلوں میں اور ان کے دماغوں میں کوئی وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کروں تو جیسے ہی ان کی منہ سے، ان کی زبان سے اللہ کے ذکر کی آواز نکلتی ہے، میں وہاں سے بھاگ اس طرح جاتا ہوں جیسے آگ کا شعلہ میرا پیچھا کر رہا ہو۔ ذکر کی یہ برکت ہے جس سے شیطان اس جگہ سے، اس گھر سے، اس ماحول سے دور ہو دفع ہو جاتا ہے، اور جہاں شیطان دور ہو جائے
وہاں رب رحمان کی رحمتیں گھیرا ڈال لیتی ہیں. سبحان اللہ. تو ایسی وہ پاکیزہ گھر ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کا تحفہ پیش کیا جائے. اپنے نبی کے دیوانے اپنے نبی کے دیوانے اپنے نبی کے دیوانے. سبحان تو آئیے آج میں نے اس لیے شروع میں عرض کیا کہ یہاں ہم آتے نہیں ہیں اللہ. بلکہ ہمیں مالک کرم کر کے بلاتا ہے. اس کی توفیق اس کی رحمت ہماری دستگیری فرماتی ہے. ہم اس دنیا کے کام کاج چھوڑ کر اللہ اللہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. سبحان تو جب بھی آپ کو یہ دعوت دی جائے اس میں ضرور حاضری دی جائے اور جب حاضری کا موقع مل جائے تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے اور پھر جب زبان پر کلمات شکر آ جائیں پھر اللہ پاک سے جو مانگتے جائیں گے عطا ہوتا جائے گا. اللہ پاک ہماری